وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ نے ہم پر جہاں بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ہمیں ایک اور نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک پھر عطا فرما دیا. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ناکام ہے. حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کو گزارا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آنے والے گناہوں کو بھی معاف. اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس رمضان کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اور اللہ نے ہم پر کتنا احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں رمضان کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اب کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان سے ہم مکمل فائدہ اٹھا لیں، اس رمضان کو ہم قیمتی جان لیں. کال کوٹڑی کا کوئی قیدی اور اس کو پھانسی دی جانی ہو، اور کوئی ایک عمل اس کو کہہ دیا جائے کہ تم یہ کام کرو تو تمہاری پھانسی مؤخر کر دی جائے گی، معطل کر دی جائے گی، معاف کر دیے جاؤ گے. میرے بھائیو سوچو اس ایک عمل کو وہ کتنی حضوری کے ساتھ کرے گا، تندہی کے ساتھ کرے گا، یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں. میرے بھائیو اسی طرح یہ رمضان المبارک بھی ہماری زندگی میں آیا کہ ہم تو دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے بھر چکا تھا. اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک رمضان عطا کر دیا کہ میرا بندہ اس رمضان کو تم احتساب اور اعمال کے ساتھ گزارے گا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا. یہ واقعہ تو کتوں والی پی نا پھر پریشانی کس گل دی ہے. گزارنا ہے کہ اس رمضان سے ہم کامل فائدہ اٹھا لیں اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو سنوار لیں. یہ میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آمین فرمایا، اور جبرائیل امین نے دعا کی. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اس لیے میرے بھائیو ہم نے اپنی زندگی، آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کامل اور ہمیشہ کی فلاح حاصل کرنے کے لیے اس رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اور اس رمضان کو اللہ ہمارے لیے ماہ غفران بنا دیں. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عام روزہ. عام روزہ کیا ہوگا کہ انسان اپنے پیٹ، نفس اور شرمگاہ کے تقاضوں کو دبا لے، دن کو بھوکا رہے، روزے کے ساتھ رہے، اور شام کو افطار کر لے، نہ کوئی گناہ کرے نہ کوئی عمل کرے، مختصر سے عمل کر لے، اپنے کاروبار بھی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارے، دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارے، نماز روزہ فرائض کا تو اہتمام کر لے،
لیکن باقی زیادہ اعمال نہ کرے. یہ روزے کا پہلا درجہ ہے، اس کو ہم عام روزہ کہیں گے. دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنی کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے. یہ دوسرے درجہ ہے، اس کو ہم خاص روزہ کہیں گے. اور یہ صالحین کا روزہ ہے، یہ متقی لوگوں کا روزہ ہے، یہ اعمال والوں کا روزہ ہے. اور ان میں بھی 6 باتوں کا اہتمام لازم ہے. اگر ہم اپنے روزے کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو ان 6 باتوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا پڑے گا. اس میں اول کیا ہے جس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو آنکھ ہماری اٹھ چکی ہے، اس آنکھ کو ہم نے جھکانا ہے، اور ہر مذموم اور قابل گرفت چیز اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اس چیز پر آنکھ نہ پڑے. یہ آنکھ کا روزہ ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے. پس جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بد نظری کو ترک کر دیا تو اللہ رب العزت اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ حلاوت ایمان نصیب نہیں ہے. روزہ ہمیں اعمال کی طرف نہیں لے کے جاتا. تو وجہ یہی ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حلاوت ایمانی نہیں ملتی، ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی. دوم چیز، زبان کی حفاظت. یعنی زبان جھوٹ چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، دشنام ترازی چھوڑ دے، بےہودہ گوئی چھوڑ دے. لڑائی جھگڑوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی چغلی کر لی، غیبت کر لی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ نے ایک اور چیز اس میں شامل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور واقعی ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑے نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ ڈھال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ یہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے. بندہ محاذ جنگ پر ہو اور ڈھال پھٹی ہوئی ہو جھوٹ اور غیبت سے، میرے بھائیو دشمن جو ہمارا شیطان ہے اس کے تیر سے ہم بچ نہیں سکیں گے. اس کے تیر سے ہم تبھی بچیں گے جب ہم جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی اس ڈھال کو محفوظ کریں گے تو پھر شیطان کے تیروں سے ہم اپنے روزے کو بچا لیں گے. اس لیے میرے بھائیو ہم نے زبان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہمارا روزہ خاص روزہ بن سکے. تیسرا عمل، کان کی حفاظت. یعنی کان حرام اور مکروہ چیزوں سے سننے سے بچ جائے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے اس کو سننا بھی تو حرام ہے. جو بندہ زبان کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کان کی حفاظت کرے تاکہ روزہ اس کا خاص بن سکے. اور چوتھی چیز، بقیہ اعضائے جسم کی حفاظت کرنا، کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے بچا کر رکھے، اور افطار کے وقت کوئی مشتبہ چیز اپنے پیٹ میں نہ ڈالے. دیکھیں نا، دن بھر میں انسان بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، گناہوں سے بھی بچتا رہے، لیکن افطار کے وقت اگر لقمہ حرام اپنے جسم میں داخل کر لے گا
تو میرے بھائیو اس کا روزہ خاص نہیں ہو سکتا، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. کہ دن بھر تو حلال سے روزہ رکھا اور شام کو حرام چیز سے افطار کر لیا. اس لیے میرے بھائیو اس رمضان میں ہم نے عہد کرنا ہے کہ اپنی روزی روٹی کو مشتبہ نہیں کرنا، حلال اور طیب رکھنا ہے. جب حلال اور طیب رزق ہوگا اللہ تعالیٰ اس روزے کا نور بھی پھر عطا فرمائیں گے. پانچویں چیز، حلال کھانا ہو اور افطار کے وقت بندہ اتنا شکم سیری نہ کر لے کہ حلال کھانا اس کی ناک تک آ جائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں جس کو آدمی بھرے. اور جب شام کو دن بھر کی پوری کسر پوری کر لی تو روزے سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت کو توڑنے کا مقصد روزے کے ذریعے کیسے حاصل ہوگا؟ تو روزے کا مقصد تو یہی ہے کہ غریب کی بھوک کا احساس ہو. روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو نفس ہے، جو لذات کا عادی ہے، اس لذتوں کے حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی اس طاقت کو روزے کے ذریعے توڑنا. اور اگر ہم شکم سیری کر لیں گے، اپنے پیٹ کو بھر لیں گے، اور پھر یہ شکم سیری یہ نفس اس سے مرے گا نہیں بلکہ اور پلے اور بڑھے گا. اس لیے ہم نے پانچویں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو زیادہ نہ بھریں. اور چھٹی چیز، افطار کے حال وقت انسان کو ایک فکر ہو، امید کا دامن بھی نہ چھوڑے اور ایک خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں یہ روزہ دن بھر کا پیاسا رہنا، گناہوں سے بچنا میرے رب کو قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو امید اور رجا کی کیفیت ہے یہ چھٹی چیز ہے. یہ اس کا لحاظ جو بندہ بھی کرے گا وہ بارگاہ الہ میں اپنا قرب پا لے گا. اور جو بندہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا، ایک اپنے اندر احساس فخر محسوس کرے گا، فخر سے اپنے نفس کو پالے گا کہ میں نے تو بڑا کام کیا، پورے دن کو روزہ رکھا، پیاسا رہا، بھوکا رہا. اور اگر یہ احساس اس کے اندر آئے گا تو پھر میرے بھائیو یہ بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں. یہ بھوکا رہنا ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا. اور روز قیامت اگر ہماری بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا کہ جاؤ، تو نے بھوک اور پیاس صرف اس نیت سے کی تھی کہ لوگوں میں روزہ دار اور متقی مشہور ہو جاؤں، تو تمہیں تو وہ مل چکا. لوگوں نے تمہیں روزہ دار سمجھ لیا، کہہ لیا، اب میرے ہاں تمہیں کوئی اجر نہیں. تو میرے بھائیو ہم نے کرنا بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے کہ اگر قبول ہو گیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اگر مردود ہو گیا تو وبال جان بن جائے گا. تو یہ 6 درجے ہیں. ان 6 درجوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں روزے کی حالت میں ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو خاص بنا دیں گے. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ خاص الخاص. پہلا عام، دوسرا خاص، تیسرا خاص الخاص. کچھ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے روزے کی حالت میں اللہ سے رابطہ توڑنا ہی نہیں چاہتے، دنیاوی فکرات سے آزاد ہو جاتے ہیں، دنیا کی فکر اپنے آپ سے جدا کر لیتے ہیں، ماں سے اللہ سے اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، پورے 24 گھنٹے اس حالت میں گزارتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں اور ان کا محبوب رب ہوتا ہے. وہ ان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں کہ جو دم غافل سو دم کافر، وہ کفر کی حالت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزے کی نعمت عطا فرمائی، رمضان عطا فرمایا، اور اس رمضان سے ہم کامل فائدہ اٹھا لیں، معصیت اللہ سے ہٹ جائیں، حتیٰ کہ وہ رزق کی فکر سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں اور پھر اللہ پر تکیہ کر کے رمضان کو اس حالت میں گزارتے ہیں. ہم نے سنا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ رمضان سے پہلے اپنے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا کرتے تھے اور پھر رمضان کے اندر صرف اور صرف ذکر، تلاوت، تہجد، رات کو قیام اور دن میں اعمال،
درود شریف، استغفار، اللہ سے رابطہ رہنا، ذکر و مراقبے میں وقت گزارنا میرے بھائی ان کا معمول ہو جایا کرتا تھا. اور یہ روزے کی خاص الخاص قسم ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے غفران بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے پہلے روزے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مناجات کی لذت عطا فرمائے اور ہماری مناجات کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کی نعمت عطا فرما دی. کریم پروردگار جب آپ اتنے سخی ہیں ایک بار پھر نعمت عطا فرما دی تو یا اللہ اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. ہمارے روزے کو بھی قبول فرما لیجئے. ہماری رات کی آنے والی تراویح کو بھی قبول فرما لیجئے. قیام اللیل کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کا فقیر جب کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ صدا کی جواب میں اگر دروازہ کھل گیا تو میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، روٹی نصیب ہو جائے گی، کچھ مجھے درہم و دینار مل جائیں گے جس سے میرا گھر کا چولہا گرم ہو جائے گا. اس کو یقین ہوتا ہے، وہ اونچی صدا لگاتا ہے. مالک ہم نے سنا کہ رمضان شریف میں آپ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے بارے میں یہ اعلان کرواتے ہیں کہ جو بھی تم مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا. مالک مہربانی فرما دیجئے، ہم روزے کی حالت میں ہیں. آپ کی اس دعوت پر ہم نے لبیک کہا، پورا دن روزہ رکھا. رب کریم کرم فرما دیجئے. آپ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی. آخرت کی زندگی میں ہم ہمیشہ کی کامیابی لے لیں گے. یا اللہ ہم اس روزے کی حالت میں سب سے پہلے ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں. رب کریم آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. رب کریم ہمیں اپنے ذکر کی لذتیں عطا فرما دیجئے. کریم پروردگار اس رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ذکر کی توفیق آپ ہی دیتے ہیں، ہمیں ذکر کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے. تلاوت کی نعمت عطا فرما دیجئے. قیام اللیل کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم مہربانی فرما حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ لوگوں کے بھوک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ وبا کی وجہ سے لوگوں کے روزگار ختم ہو چکے، لوگ بے روزگار ہو چکے، دکاندار اپنے گھروں میں پابند ہو چکے. یا اللہ رازق تو آپ ہی ہیں. یا اللہ کرم فرما دیجئے، مزدور کی روزی روٹی کا بندوبست فرما دیجئے. یا اللہ تاجر حضرات کی روٹی روزی کا بندوبست فرما دیجئے. یا اللہ غیب سے ان کو رزق پہنچا دیجئے. یا اللہ پورا ملک بلکہ پوری امت مسلمہ پریشان ہے. یا رب کریم یہ وہ محبوب امت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہو کر سجدے میں سر ڈال کر رو رو کر اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. رب کریم کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ آپ دعائیں قبول کریں گے. روزے مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر آپ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہ کیا تو شیطان خوش ہوگا. رب کریم شیطان کو یا اللہ ناخوش کر دیجئے. اپنے محبوب کے دل کو ٹھنڈا فرما دیجئے اور ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اس وائرس کے شکار لوگوں کو وائرس سے نجات عطا فرما کر صحت کاملہ عطا فرما دیجئے. موذی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. روحانی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. جھوٹ، غیبت،
تکبر، یا اللہ نفس کی دیگر بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اے مالک مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اس وبا کے خلاف جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اس سے یا اللہ ان اداروں کو اجر عظیم عطا فرما، خصوصاً محکمہ صحت، یا اللہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کی خدمت کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے مالک مہربانی فرما، پاکستان کی حکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب یا اللہ اس بیماری کے خلاف یا اللہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، مساجد کو آباد فرما، دعوت و تبلیغ کے کام جو رک چکا مالک دوبارہ اس کو شروع فرما۔ یا اللہ خانقاہوں کو آباد فرما، یا اللہ بیت اللہ کے طواف کو دوبارہ شروع فرما، یا اللہ حج اور عمرے کو ہمارے لیے دوبارہ جاری فرما۔ مانا ہم بہت گناہگار ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ رمضان میں مانگی ہوئی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ مالک ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ آپ یا اللہ بیت اللہ کو ہمارے لیے کھول دیں، روزہ اقدس کو ہمارے لیے کھول دیں، لیکن آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم دعا مانگو گے میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمان دست بدعا ہیں، یا اللہ اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے دونوں گھروں، دونوں حرموں کے دروازے ہم پر کھول دیجئے۔ یا اللہ لبیک، یہ اللہم لبیک کی صدائیں دوبارہ جاری فرما دیجئے۔ روز مبارک پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں دوبارہ جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ جب تک دروازہ نہ کھلے ہمیں کثرت درود شریف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو درود شریف پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس چینل والوں کو اجر عظیم عطا فرما، جو ان کی ٹیمیں یا اللہ ریکارڈنگ میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں یا اللہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف رہتی ہیں، اس درجے کے اعمال نہیں کر پاتی، یا رب کریم ان کی اس مشغولیت کو بھی ان کے نام اعمال میں یا اللہ حسنات میں درج فرما دیجئے۔ اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔